اگر آپ آسمانوں پر غور کریں تو خدا نے بے شمار ستاروں اور کہکشاؤں کو تخلیق کیا ہے۔ یہ اس قدر وسیع ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا خدا ہو جو کہ ان ستاروں سے پرے ہو اور اس کے متعلق کوئی جانتا ہو تو اس خدا کا کیا فائدہ جو کہ صرف اور صرف ان ستاروں سے پرے رہتا ہو، جبکہ زمین پر آنے والی مشکلات سے اور اپنے لوگوں سے ناواقف ہو۔ ایسا خدا یقینی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم کرسمس کے موسم کی نشانیوں پر نظر ڈالیں تو ہماری نظریں کلام خدا کے ان حوالہ جات پر پڑتی ہیں جہاں پر بیان ہے کہ ہمیں ایک بچہ عطا کیا گیا اور پھر اس کا نام یسوع رکھا گیا، ایک طاقتور نام جو خدا ہوتے ہوئے ان ستاروں سے پرے اس زمین پر آ گیا تاکہ انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھ سکے۔ میرا نام ڈیوڈ جرمایا ہے۔ زندگی کے سفر میں خوش آمدید۔ کرسمس کا مفہوم بہت وسیع ہے جس میں خوشی، جشن، عبادات، تہوار، محبت اور تحائف کا تبادلہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے خوبصورت گیتوں کا گانا۔ لیکن کرسمس کی اس ساری کہانی میں ایک نہایت ہی اہم لفظ ہے جو علامتی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اس کی پیدائش پر دیا گیا، اور یہ نام ایمینویل ہے۔ یہ لفظ آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب اور معنی اہم ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ غور کریں کہ کرسمس اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ہم سے محبت رکھنے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا آج کے اس پیغام میں آپ میرے ساتھ ضرور شامل ہوں، کیونکہ اس میں ہم بہت سے طریقوں سے یہ دیکھیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا خصوصی پیغام، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ 1944 کی بات ہے جب جرمنی کے اس شہر پر بمباری کی گئی جس میں ڈیٹرچ ریچول رہتا تھا۔ اس میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے اور بمباری کے بعد ڈیٹرچ ریلوے اسٹیشن پر ایک بینچ پر لیٹا تھا جو کہ ایک عارضی ہسپتال کے طور پر وہاں پر قیام کیا گیا تھا، اور وہ جزوی طور پر تباہ شدہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس ٹوٹی ہوئی چھت پر اس کی نظر ایک فرشتے کی تصویر پر پڑی جس کے کچھ حصہ جات ٹھیک تھے، اور اسے یہ الفاظ نظر آئے کہ آسمانوں پر ستاروں سے پر ایک مہربان باپ رہتا ہے۔ جب اس نے ان حروف کو پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے اس کا اظہار کیا کہ مجھے ایسا خدا نہیں چاہیے جو کہ بہت دور ستاروں سے پرے رہتا ہو۔ مجھے ایسا خدا چاہیے جو میرے قریب ہو، جو مجھے جانتا ہو، جو یہاں پر موجود ہو اور یہ سب دیکھتا ہو۔ اور میرے لیے بھی یہ بات حقیقت ہے کہ خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی جتنی بھی زیادہ ہو، اگر خدا ایسا خدا ہے جو کہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہیں کرتا ہے بلکہ ہم سے دور رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہم سے بہت دور ستاروں سے پرے رکھتا ہے، ہمیں نہیں جانتا ہے، تو ایسا خدا مجھے نہیں چاہیے ہے۔ اپنے آپ سے ایماندار بنے۔ ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے ہے جو ہم سے بہت دور ہو، بلکہ ہمیں تو ایسا خدا چاہیے جو ہمارے قریب ہو، جو ہمیں سمجھتا ہو۔ اور میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارا خدا قادر مطلق زندہ خدا ایسا نہیں ہے۔ وہ خود آسمانوں سے نیچے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر آ گیا تاکہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں سمجھے اور ہمیں بچائے۔ اور کرسمس کا پیغام یہی ہے۔ کرسمس ہمیں اسی بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے اپنے نام کے متعلق 3 مرتبہ کلام خدا میں ذکر کیا ہے۔ پہلا ذکر ہمیں یسایہ باب 7 میں ملتا ہے جہاں بیان ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اس کے بعد ہم کلام خدا میں نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں
मत्ती बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 23 में। यहाँ लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद का फरिश्ता इस खुशखबरी को सुना रहा है और उस नाम को भी बयान कर रहा है जिसका हवाला हमने यशायाह नबी के सहीफे में पढ़ा है। यशायाह नबी पर यह कलाम उस वक्त नाजिल हुआ जब यहूदा की जनूबी सरहद की जानिब हालात बहुत कशीदा थे और दुश्मन यहूदा की सल्तनत पर चढ़ाई कर रहे थे। मुखालिफ फौजें हर सूरत में यरूशलेम को तबाह बर्बाद करना और मिटाना चाहती थीं और यहूदा का बादशाह उस वक्त पानी की फराहमी से मुतालिक बाहर आता है और उसकी मुलाकात यशायाह से होती है। यशायाह नबी ने अहज़ बादशाह को बताया कि उसे अपने दुश्मनों के मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने यकीन न किया। लिहाजा यशायाह ने उससे कहा कि वो निशान मांग सकता है, लेकिन उसने निशान मांगने से भी अपने आप को बाज रखा। बयान है, लेकिन आखज़ ने कहा कि मैं तलब नहीं करूँगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊँगा। और फिर यशायाह नबी फरमाते हैं, तब उसने कहा, ए दाऊद के ख़ानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यहाँ पर लफ्ज़ इमैनुएल का हमें जिक्र मिलता है, यानी खुदा का ये नाम बयान किया गया है और इसका वाज़ेह मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। गौर करें कि यहाँ पर खुदा अपने नाम को जो कि खुदावंद यीशु मसीह को दिया जा रहा है, उसको उस वक्त अपने लोगों पर जाहिर कर रहा है जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने शहर के लिए परेशान थे, क्योंकि दुश्मन उन पर चढ़ाई करने को थे। क्या आपने कभी गहराई से इस मतलब का जायज़ा लिया है कि बाइबल मुक़द्दस इसके मुतालिक जो बयान कर रही है, क्या हमारी ज़िंदगी में इसकी अहमियत है, यानी खुदा हमारे साथ है? इस बात को बयान करना बहुत वसी है। मैं इसको सिर्फ एक पैगाम में आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत गहरा है। खुदा हमारे साथ है, इसमें बेपनाह गहराई और बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बयान कर सकते हैं और जिनके मुतालिक हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है कि खुदा ही वो वाहिद है जो सच्चा खुदा है, जो खलक करता है और वो हमारे साथ है। डब्ल्यू क्रिसवेल, जो कि खुदा के कलाम के एक अजीम तालिब इल्म थे, इसे यूं बयान करते हैं कि इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। इससे ये मुराद है कि जब हम दुख में होते हैं तो आगे बढ़कर हमारे आंसू पहुँच देता है। जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो वो आगे बढ़कर हमें इनसे खलासी बख्शता है। जब हम कहीं सख्त आजमाइश में पड़ते हैं तो वो आगे बढ़कर हमें इस आजमाइश में से निकाल बाहर करता है। जब हम भूखे होते हैं तो वो हमें खाना मुहैया करता है। वो खुदा ऐसा खुदा है जो हमारे साथ है, हर एक बात में हमारे साथ। वो हमें जानता है कि हम कैसे हैं, इसके बावजूद भी वो हमारे साथ है। आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जो आखिरी बात अपने शागिर्दों से कही थी वो यही थी, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, और खुदा हमेशा हमारे साथ है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक। इस ज़मीन पर हम रोज़ाना उसके साथ का तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बयान बाकी नामों से ये नाम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और इसकी ख़ास वजह भी है। अपनी ज़िंदगी में मैंने जितनी तसल्ली इस नाम के वसीले से पाई है, शायद ही किसी और के वसीले से पाई हो। ऐसे लम्हात आते हैं जब आप रोते हैं, आप बेबस होते हैं और आप खुदा के सामने आते और सजदा रेज़ होकर अपनी फरियाद उसके सामने रखते हैं और फिर आप तसल्ली और इत्मीनान पाते हैं कि खुदा आपके साथ है। आज के पैगाम में मैं आपके सामने 4-5 ऐसी वजूहात बयान करूंगा जिनसे आप ये जान पाएंगे कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। और इनमें सबसे पहली वजह है कि खुदा हमारी खिदमत में हमारे साथ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस वक्त ज़िंदगी के किस मरहले में से गुज़र रहे हैं। आप तालिब इल्म हैं,
کوئی کاروبار کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی مقام پر ہیں، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بعض مرتبہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہم سے وہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں، یہ خدا کی جو ہمارے لیے مرضی ہے ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ آپ موسیٰ ہی کی مثال لیجئے۔ موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی کا مشاہدہ کیا جس میں سے خدا کی آواز آئی اور اسے خدا نے یہ کہا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ مصر میں جائے اور مصریوں کو آزاد کروائے۔ موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے گا۔ کیا یہ احساس خوبصورت نہیں ہے کہ خدا ساتھ ہے؟ کئی ایسے لوگ یقینی طور پر ہیں جن کی زبان کا ذمہ واقعی خدا کو لینا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں تو آپ اس آیت کو ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور کہیں کہ خدا ہماری زبان کو صاف کر دے۔ خدا موسیٰ سے یہ بیان کرتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم وہاں پر جا کر کیا کچھ بیان کرو گے، بلکہ میں ہی تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کب کہاں پر کیا کچھ کہنا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ تم بس وہ کرو جو میں تمہیں کرنے کو کہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ہم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ ناکام ہی ہوں گے۔ شاید آپ دنیا میں کچھ حاصل کر لیں لیکن بعد میں آپ کو مایوسی اور نا امیدی ہی ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ خدا ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہم میں مسیحی ہوتے ہوئے دو باتیں مشترک ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم سب مسیح خداوند کے بدن کے اعضاء ہیں۔ ہم سب خداوند یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور دوسری بات جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے خواہ میں ہوں، خواہ آپ ہیں، خواہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، ہم سب مشکلات میں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس زمین پر رہتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مشکل اور پریشانی ضرور ہے۔ اب ان میں سے بھی دو قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی مشکلات کو قبول کرتے ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات ہیں۔ ایک وہ جو قبول نہیں کرتے اور ان کی زندگی میں اور مشکلات آتی ہیں۔ عزیزو، اگر آپ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو قبول ہی نہیں کریں گے تو آپ خدا کے حضور میں کس طرح سے اپنے لیے خدا کے سامنے ان کے لیے مدد مانگے کہ وہ آپ کو ان مشکلات سے آزاد کرے؟ جب تک آپ کسی چیز کو مانیں گے ہی نہیں، خدا آپ کی مدد بالکل نہیں کرے گا۔ اس لیے جو زندگی میں مشکلات ہیں ان کو قبول کیجئے۔ خداوند فرماتا ہے میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ انسان میرا کیا کرے گا؟ زبور نویس لکھتا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اور پھر یسایہ نبی اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ کیا یہ آیات ہمیں حوصلہ اور تسلی فراہم نہیں کرتی ہیں کہ خدا ہمیشہ ہماری مشکلات میں، ہماری فکروں میں، ہماری تمام تر ان وجوہات میں جب ہم اپنے آپ کو کٹھن حالات میں، طوفانوں میں اور اندھیرے میں محسوس کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے؟ اس بات کا اظہار ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے اور پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں ان کا واضح اظہار ملتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ خدا ہمارے دکھ میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے۔ آپ کی زندگی میں دکھ آئیں گے اور ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں سے زیادہ آئیں۔ اس لیے مسیحی ہونے پر یہ مت تصور کریں کہ آپ کی زندگی سے تمام دکھ چلے جائیں گے، بلکہ آپ کی زندگی میں
دکھ لازمی آئیں گے، فرق یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ جو کہ مسیح کو نہیں مانتے ہیں، ان کی زندگی میں جب دکھ آتے ہیں تو ان کو کوئی امید نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں، جیسا کہ کلام خدا میں بیان ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھوں کے باوجود بھی امید، تسلی اور خوشی موجود ہوگی۔ جب آپ دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا آپ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یسایہ نبی اسی بات کو یوں بیان کرتا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ خدا نے شروع سے لے کر اب تک کبھی بھی انسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم انسان ہی خدا سے دور ہوتے آئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح انسانی روپ میں خدا ہوتے ہوئے اس زمین پر ہمارے ساتھ رہے، اور اپنی زندگی کی تمام تر باتوں کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد، نجات کے منصوبے کو اختتام تک پہنچانے کے بعد، وہ آسمان پر چلے گئے، اور آسمان پر سے جا کر 40 دن کے بعد انہوں نے روح القدس کو نازل کیا۔ روح القدس اب موجودہ دور میں خدا ہمارے ساتھ ہونے کی موجودگی کی دلیل ہے۔ روح القدس خود خدا ہے جو اب ہمارے اندر بستا ہے، جو ہمیں رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا بولیں، ہم اس کے لیے کیا کریں۔ وہ ہمارے دلوں میں قیام پذیر ہے، اور ان کو جو سے پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، وہ ان میں جو اس کو یاد کرتے ہیں متحرک ہوتا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے تو وہ جسمانی روپ میں ہی اس زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر محدود کر لیتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایک نہایت شاندار منصوبے کے مطابق کام کیا۔ وہ آسمان پر گئے اور روح القدس کے وسیلے سے خدا کو ہم میں بسا دیا۔ اب روح القدس کے وسیلے سے خدا ہم میں بستا ہے۔ پولس رسول اسی لیے بیان کرتا ہے کہ ہمارے بدن روح القدس کے مقدس ہیں، یہ روح القدس کی ہیکل ہیں جو ہم سب میں بسا ہوا ہے۔ لہٰذا جب آپ کی زندگی میں کوئی دکھ آئے تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو اس خدا سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے اندر قیام پذیر ہے، جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، جو آپ کو جانتا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو یاد رکھیں، خدا کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ جہاں پر بھی چلے جائیں، آپ خدا کی موجودگی کا اپنی زندگی میں احساس پائیں گے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ خدا ہماری کمزوریوں میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے میں خدا سے دور ہو چکا ہوں، اور خدا نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اور اب خدا میرے قریب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کرسمس ہمارے لیے گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ غور کریں، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا یسوع مسیح اس زمین پر کیوں آئے؟ کیوں اس نے ایک بے عیب زندگی گزاری، اور پھر اس نے اپنے آپ کو صلیب پر مصلوب ہونے کے لیے حوالے کر دیا؟ کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں وہ زمین پر آیا؟ وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی دے سکے اور اپنے پیار کو ہم پر ظاہر کر سکے، خدا باپ کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے ملوا سکے۔ اور یوحنا اسے یوں بیان کرتا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ لہٰذا جب کبھی انسان ہوتے ہوئے آپ سے کوئی ایسا کام انجام ہو جائے جو کہ آپ نہیں چاہتے، یا آپ سے چاہتے ہوئے بھی آپ کی مرضی کے مطابق کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو یہ تصور مت کریں کہ خدا آپ سے دور چلا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اکیلا پن محسوس کریں، لیکن خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کچھ سال پہلے کسی نے مجھے ایک کتاب دی جس کا عنوان تھا امریکہ کے بے وقوف ترین قیدی۔ یہ کتاب آج بھی میری لائبریری میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر 1989 میں روڈ آئلینڈ میں پولیس نے ایک لڑکے کو گرفتار کیا جو پورے شہر میں تمام وینڈنگ مشینوں کو توڑ کر رقم چوری کر رہا تھا۔ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ چوریاں اسی نے کی ہیں، کیونکہ اس وقت
کیمرے موجود نہیں تھے۔ بالآخر وہ اس لڑکے کو جج کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جج بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہیں $400 کا جرمانہ بھرنا ہوگا، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ اب لڑکے نے کیا کیا؟ اس نے جلد بازی میں اپنا بیگ کھولا اور وہ تمام رقم $400 نکال کر انہیں دے دیے۔ میں آپ کو یہ حقیقت باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے ہفتے میں جو کچھ بھی کیا ہے، تنہائی میں یہ مت سوچیں کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے کچھ غلط کام بھی کر لیں گے اور اس کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا دیکھتا ہے۔ میں نے 50 سال تک خدمت کی اور میں نے اس بات کا بڑی گہرائی کے ساتھ تجربہ کیا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور کلام خدا میں گنتی کی کتاب باب 32 میں یوں بیان ہے، یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا، تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ ممکن ہے 7 سال پہلے آپ نے کچھ غلط کام کیا ہو جو کسی نے نہ دیکھا، اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے آپ اس جرم سے آزاد ہیں۔ آپ کو اس کے متعلق فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ خدا اس کا جواب دے گا۔ آپ کو اس گناہ کا حساب دینا ہوگا اور وہی گناہ آپ کو پکڑے گا۔ یہ میری بات نہیں بلکہ کلام خدا ہم پر اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی کے ساتھ اس مثال کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میں 4 بچوں کا باپ ہوں، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں، حالانکہ یہ واقعہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک باپ نے گھر سے جاتے ہوئے اپنے نوجوان بیٹے کو سختی سے منع کیا کہ وہ رات لیٹ پارٹی میں نہیں جائے گا، بالکل بھی نہیں جائے گا۔ اس کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے پاپا، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا باپ چلا گیا ہے اور اس کے دوستوں نے اسے فون کیا کہ تم آ جاؤ، تو وہ پارٹی میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کے باپ کا ایک دوست اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں پر ہے، کیا میں اسے گھر لے آؤں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے نہیں، اسے رہنے دو وہیں۔ جب بیٹا گھر آتا ہے تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں تو والی بال کھیل رہا تھا، اب یہاں پر میں رکتا ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے اسی حالت میں موجود ہے، جیسا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اسے منع کیا لیکن وہ پھر بھی پارٹی میں گیا، اور اس کے بعد اب وہ آپ سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، آپ کو ان میں سے کون سی بات زیادہ بری لگے گی؟ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے خدا کے متعلق سوچیں۔ ہمارا خدا ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جو ہم نے ماضی میں کیا اور جو کچھ اب ہم سے ہو رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ہر جگہ پر ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے اس کہانی پر واپس آتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے کچھ بھی نہیں کہتا اور بیٹا بھی اپنے باپ سے کچھ بھی بیان نہیں کرتا ہے۔ باپ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے اور بیٹا بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کس قسم کا تعلق ہوگا؟ یہ کیسا تعلق ہے؟ ایسی صورتحال میں سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ اور اسی لیے یوحنا بیان کرتا ہے کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے گناہوں کے اقرار کی۔ خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ آپ سے یہ خطا ہوئی ہے، اس کو چھپائیں مت۔ یہ مت تصور کریں کہ آپ اس کو صرف جانتے ہیں اور کوئی اس کو نہیں جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کی برکات اور آگے آپ کی روحانی زندگی کی ترقی شاید اسی وجہ سے رکی ہو کہ آپ اپنے جرم کا اقرار نہیں کر رہے۔ خدا کے حضور میں جھک کر اقرار کیجئے، وہ آپ کو معاف کرے گا اور آپ کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ خدا اپنی جستجو میں ہمارے ساتھ ہے۔
کلام خدا بیان کرتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا اس لیے زمین پر آیا تاکہ بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔ خدا یہاں پر آیا تاکہ ہمیں بچا سکے، ہمارے ساتھ ساتھ رہ سکے اور ہمیں اپنے جلال میں آسمان میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی اور مکتی دے۔ اس زمینی زندگی کے بعد ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی شاگردوں کے ساتھ خداوند نے کلام کیا۔ جب وہ نا امید تھے تو خداوند ان سے فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اس کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ آسمان میں ہوں، اس کی مرضی ہے کہ تمام انسان اس کے ساتھ آسمان میں ہوں، اور اس کے لیے وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسمس کا یہی مطلب ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ اس مطلب کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ابھی تک آپ کرسمس کی روح سے دور ہیں، ابھی تک آپ خدا کی محبت سے دور ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جی ہاں، زندگی پائے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، یا آپ خدمت میں ہیں یا کلیسیا میں کام کر رہے ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو کلام مقدس کی ہر بات میں یہی پیغام ملے گا کہ خدا اس زمین پر آیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکے، ہم سے پیار کا اظہار کر سکے۔ اور اس بات کا ذکر ہم کلام خدا میں بھی استثنا باب 31 آیت 8 میں دیکھتے ہیں، جہاں بیان ہے اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ اگر آج آپ بے دل ہیں، خوف میں ہیں، تو اس بات کو جان لیں کہ قادر مطلق خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے دور ہرگز نہیں ہے۔ آپ اسے پکاریں تو آپ اس کی آواز کو سنیں گے، لہذا فکر مت کریں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم یہ جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے ایک خاص تعلق رکھنا چاہتا ہے، اور اگر آپ بھی اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق قائم کریں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند ہونے کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ اسے قبول کر چکے ہیں تو اس بات کی گواہی مقامی کلیسیا کے سامنے ضرور دیں۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو پھر سے دیکھنا چاہوں گا۔